السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس واقعے کے مولانا دین پوری رحمت اللہ تعالی ناقل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کروندی ضلع نواب شاہ تحصیل پنڈعیدن سے 15 میل دور ایک بستی ہے۔ وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے۔ مولانا لال حسین اختر وہاں پہنچے۔ سندھ کے تمام بڑے بڑے علماء اور چیئرمین حضرات بھی وہاں پہنچے۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ مولانا لال حسین اختر نے پہلی ٹرم کے اندر ہی کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، اس کے تمام الہامات بھی جھوٹے تھے، اس کی وحی بھی جھوٹی تھی، اور تمام کی تمام پیشن گوئیاں بھی جھوٹی تھی۔ وہ خود بھی جھوٹا تھا اور اس کی تمام کتابیں بھی جھوٹی تھی۔ میں سب کا سب آئے ثابت کروں گا۔ لیکن جو مرزائی مقابلے میں تھا اس کا نام عبدالحق تھا۔ اس بدبخت اس لائن کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ وہاں پر کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی اپنی زمین بھی وہاں تھی اور بہت سارے مزارع بھی اس کے ساتھ تھے، اور مرزائیوں کی ایک بستی بھی وہاں تھی۔ وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں بھی ثابت کروں گا کہ محمد بھی ایسا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ میں بھی ثابت کروں گا کہ تمہارا نبی ایسا تھا۔ شور پڑ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے مسلمان سن کر جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بندوقیں بھی نکل آئی، حالات سازگار ہو گئے۔ پولیس کو بھی وہاں آنا پڑا، بات ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مرزائی چلے گئے۔ مناظرہ وہاں پر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ عبدالحق قادیانی کے یہ جملے اتنے سخت تھے کہ مسلمان برداشت ہی نہ کر سکے۔ مسلمان روتے ہوئے اور غصے میں بھرے ہوئے واپس گھروں کو چلے گئے۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو سر پکڑ لیا، میں روتا رہا۔ یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے اور اتنی بے ادبی کی ہے، اتنی بکواس کی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر مرد کی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں گھر آیا تو میرا گھر بدلا ہوا تھا۔ میری بچیاں رو رہی تھی، میری بیوی کا رخ ایک طرف تھا۔ میں نے پانی مانگا، بیوی نے پانی نہ دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ پانی دو، وہ مجھ سے بات ہی نہ کرے۔ اندر سے کنڈی مار کر کہنے لگی، مانک تیری داڑھی سفید ہو گئی، اسی سال تو حج کر کے آیا ہے، گنبد خضرا پر تو روتا تھا، مجھے ساتھ لے کر گیا تھا، تو نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جملہ سنا، اور وہ بغیرت زندہ واپس کیسے چلا گیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں میکے جا رہی ہوں۔ یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں ہیں، میری بیٹیاں آج کے بعد تجھے ابا نہیں کہیں گے۔ اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ کے خلاف یہ سن کر تو زندہ لوٹ آیا، مر کیوں نہیں گیا؟ حاجی مانک کہتا ہے کہ اس جملے نے میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سپرٹ بھر دی۔ مجھے کرنٹ سا لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تمام نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، میں پھر بے خود ہو گیا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا تو مصطفیٰ کا امتی رہے گا یا یہ گستاخ، آیا یہ بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جان دے دے گا۔ میں سیدھا گیا، عبدالحق پھر رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ آیا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ حاجی مانک کی عمر اس وقت 50 سال تھی، داڑھی سفید تھی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں ویسے بوڑھا ہوں مگر میرا دل جوان تھا، خون میرا جوان تھا، رنگوں میں جو خون تھا وہ جوان تھا۔ میں نے عبدالحق کو قریب جا کر کہا، او گستاخ، او مرزئی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو آج میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا، تکڑا ہو جا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا، پاؤں میں ڈھیلا اٹکا تو منہ کے بل گرا۔ ڈھیلا نہیں اٹکا تھا بلکہ قدرت نے اس کمینے کو دھکا دیا تھا۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں پاس پہنچ گیا، میں نے کلہاڑی کے وار کرنے شروع کر دیے، میں نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا، میں نے اس کے سینے پر کلہاڑیاں ماری۔ میں زور سے وہاں کہتا رہا کہ سینے میں نبی کا کینہ ہے۔ پھر میں نے دماغ پر کلہاڑی ماری، میں نے کہا تیرا دماغ خراب تھا۔ پھر میں نے زبان کو پکڑ کر کلہاڑی سے کاٹا، میں نے کہا کہ یہ زبان بھونکتی تھی۔ پھر میں نے انگلی کو لکڑی پر رکھ کر کاٹا، میں نے کہا جب تو نے گستاخی کی تھی تو انگلی مدینہ کی طرف اٹھائی تھی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ جب میں حیدرآباد جیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے کہا بیٹے گھبرانا نہیں، اگر تو پھانسی کے تختے پر چڑھا تو تیری شہادت کی موت ہوگی۔ حاجی مانک کہتے ہیں کہ میں نے اس گستاخ کو ختم کر دیا تھا، میرے کپڑے اس کے خون سے خون آلودہ ہو چکے تھے، مجھے اس پلید خون سے، اس مرتد کے خون سے نفرت آ رہی تھی، مجھے بدبو آ رہی تھی۔ میں سیدھا تھانے چلا گیا، تھانہ وہاں قریب ہی تھا۔ تھانے دار نے مجھے دیکھا کہ سر پر پگڑی نہیں، ہاتھ میں کلہاڑی ہے، کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تھانے دار مجھے جانتا تھا، میں شریف آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، میں کبھی کبھی مسجد میں اذان بھی دے دیا کرتا تھا۔ تھانے دار نے کہا مانک خیر ہے؟ میں نے کہا کل جس کتے نے، جس مرتد نے، جس لعین نے، جس گستاخ نے گستاخی کی تھی، الحمدللہ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے، اس کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں، مجھے ہتھ کڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار خود کانپنے لگا، رونے لگا، اپنی ٹوپی اتار کر میرے پاؤں میں ڈال دی، کہنے لگا میں تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔ پولیس والے دوڑ کر حاجی مانک کے لیے دودھ لا رہے تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم سے وہ کارنامہ نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے نے کر دیا۔ حاجی مانک ہم تجھے مجرم کہیں یا محمد کا عاشق کہیں، ہم تجھے ہتھ کڑی لگا کر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ میں حکومت کو پٹی اتار کر دے دوں گا مگر تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں، مانک تو مہمان ہے، تو قاتل نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی۔ سکر پولیس کو اطلاع دی، وہ بھی آئے، میرے قریب کوئی نہ آیا، مجھے کہا کہ کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ آپس میں چما گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے ہم عورتوں کو پکڑتے ہیں، آج تک ہم نے ڈاکو پکڑے، آج تک ہم نے چور پکڑے ہیں، آج اس کو لے کر جا رہے ہیں جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مانک کہتا ہے کہ میں سکر جیل میں گیا تو تمام ڈاکو اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ کوئی کہنے لگا میں نے ماں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے بہن کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے باپ کو قتل کیا۔ مانک تیری قسمت کا کیا کہنا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو تو قتل کر کے آ رہا ہے۔ سب رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی دودھ لا رہا تھا، کوئی فروٹ لا رہا تھا۔ پتہ چلا تو وقت کے بہت عالم محمد علی جالندری اور مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی وہاں پہنچے۔ قاضی صاحب رونے لگے، فرمانے لگے ہم تو تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کراچی سے لاہور تک اس عاشق رسول کی زیارت کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے جس نے اپنے بڑھاپے میں جوانی دکھائی تھی۔ مانک کہتا ہے کہ رات کو میں کوٹھڑی میں سویا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مانک نہ گھبرانا، وکیل نہ کرنا، وکالت میں محمد خود کروں گا۔ حاجی مانک تیری غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی۔ میں نبی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری پیشانی میں خود چوم لوں۔ تو نے ساری زندگی میں جو کارنامہ کیا ہے، فرشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہوا، لندن تک کے وکیل آئے، پورا ربوہ چناب نگر جھونک دیا گیا، پیسوں کے انبار لگ گئے، یہ سارے جمع ہو گئے۔ ادھر وکالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بیانات ہوئے۔ وکیلوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مانک نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کلہاڑی اب بھی موجود ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس پر میں یہی کاروائی کروں گا۔ 3 سال مقدمہ چلا۔ جج نے جو فیصلہ لکھا وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ جج نے جب حالات سنے، اس نے فیصلہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی کا عاشق، پیغمبر کا امتی، محمد عربی کا دیوانہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عبدالحق نے نبی کی گستاخی کی، حاجی مانک دیوانہ بن گیا۔ حاجی مانک کی عقل ٹھکانے نہ رہی، حاجی صاحب آپے سے بہر ہو گئے۔ اس نے اس وقت قتل کیا جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ نبی کا دیوانہ ہے، میں دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں کرتا۔ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم مانک زندہ رہا، ان میں پھرتا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نگاہ ڈال دی ہے کہ آج تک بندوقوں والے اس کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غلامی آج بھی حفاظت کر رہی ہے اس کی۔ حاجی مانک 70-80 سال کا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے نہا کر آیا ہے۔ یہ سندھ کا واقعہ ہے۔ مولانا دین پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس علاقے میں جاتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ دین پوری میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میں اسے کہتا ہوں کہ میں ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ دوستو کرونڈی سے جا کر آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ بات غلط ہو تو مجھے ممبر سے اتار دینا۔ یہ کرونڈی عیدن سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ مالک وہاں رہتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس بستی میں کوئی اتنا حسین اور نہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ چکی ہے۔ خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون ٹپکتا ہے۔ 70 سال کی عمر ہے اس کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے پانی پی کر نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ 8 دفعہ جیل میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ تسلی دیتے تھے کہ مانک نہ گھبرانا، محمد تیری وکالت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ زے نصیب جسے عشق رسالت کی دولت مل جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوستو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے نبی کے لیے جان مال وقت ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو دوستو یہ تھے حاجی مانک،
جن کا واقعہ مولانا دین پوری رحمت اللہ تعالی نے اپنے خطبات کے اندر لکھا ہے۔ تو دوستو یہ تمام واقعات آپ کو سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر عشق رسول کو جگائیں۔ آج ہم عشق رسول کے نعرے تو لگاتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، لیکن عاشق رسول کا ثبوت نہیں دیتے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے جو ایک عاشق اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کتنی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سچا عاشق وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہو۔ دوستو قیامت کے دن یہ نعرے کام نہیں آنے، میں سچا عاشق رسول ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں۔ ٹھیک ہے اظہار کریں، لیکن کچھ کر کے بھی تو دکھائیں نا، وہ کام بھی تو کریں نا جو اللہ کے نبی نے کیے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلیں اور ثبوت دیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو کل اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ آج اگر ہم نے صرف نعرے لگائے، صرف یہ بتایا کہ ہم عاشق رسول ہیں، سال میں 1-2 جلسے کر لیے اور بس، اور پھر کچھ نہ کیا، تو قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے۔ اگر ہم نے صرف نعروں سے کام لیا اور اللہ کے نبی کی سنت اور اس کے طریقے کو اور اس کے حلیے کو نہ اپنایا، بلکہ انگریز کے حلیے کو اپنایا، تو کل قیامت کے دن اللہ کا نبی ہم سے منہ موڑ لے گا۔ تو دوستو اس لیے اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ تو یہ تمام واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا بغور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔